انسان کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، اللہ پاک کے سامنے بچہ بن جاتا ہے۔ کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، اللہ پاک کے سامنے سسک پڑتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ایک وہی تو ہے جو سنے گا یہ سسکیاں، اور بس ایک وہی تو ہے جو ہمارے لاڈ اٹھاتا ہے۔ بے شک میرا اللہ بہت بڑا غفور الرحیم ہے۔ ہمارے ہاتھوں سے موتی بکھر جائیں تو انہیں سمیٹنا آسان ہے، مگر ہمارے الفاظ سے کسی کی ذات بکھر جائے تو اس کا سنبھلنا بہت مشکل ہے۔ انسان بے سکون اب اس لیے بھی ہے کہ اللہ سے فاصلے بڑھ گئے ہیں۔ لوگوں کی سازشوں سے پریشان نہیں ہوں، یہ بات ذہن میں لکھ لیں کہ بے شک تمہارا رب بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ نہ ہونے کا احساس سب کو ہے، لیکن موجودگی کی قدر کوئی کوئی کرتا ہے۔ عاجزی اختیار کریں، انسان کی اکڑ رب کی پکڑ پر ختم ہو جاتی ہے۔ چلو پھر سے اسی خوشبو سے مہکائیں ذہن اپنا، چلو پھر سے درود پاک کو درد زباں کر لیں۔ رب کی دی عنایتیں بڑی خاموشی سے آسمان سے نازل ہو کر زندگی میں گہرے خوشیوں کے رنگ لاتی ہیں۔ بس امید کی آنکھیں اور بھروسے والے دعا کے ہاتھ اپنی جگہ قائم رکھیں۔ کوشش کریں کچھ ایسا چھوڑیں جو کل اس کے حضور پیش کرتے ہوئے کہہ سکیں کہ اللہ جی، یہ خالص میں نے آپ کے لیے اپنے نفس پر جبر کرتے ہوئے چھوڑا تھا، اور وہ تو بہترین قدردان ہے۔ حیا والی لڑکیاں کیسی ہوتی ہیں؟ وہ ہر جگہ نہیں چلی جاتی، ہر بات نہیں کر لیتی، ہر کسی سے نہیں مل لیتی، وہ باوقار ہوتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حدودوں کو توڑنے والی نہیں ہوتی۔ کوئی عورت اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہونا چاہے تو اسے خود کو حیا کی صفت سے آراستہ کرنا ہوگا۔ میری محبت، میرا اللہ۔ کوئی شخص کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، ہم اس کو تنبیہ تو کر سکتے ہیں، اسے نصیحت بھی کر سکتے ہیں، اسے اس گناہ کی سنگینی سے آگاہ بھی کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہدایت کی دعا بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کی بخشش کا فیصلہ کرنے کا اختیار ہمارے پاس نہیں۔ یہ اختیار تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے عذاب دے۔ بہترین وقت وہ ہے جس میں بدترین لوگ سامنے آ جائیں۔ نصیب بدل جاتا ہے ایک سسکتی ہوئی دعا سے۔ سجدے میں جب تڑپ پیدا ہو جائے، پھر سجدے کیے بنا سکون نہیں آتا۔ سجدہ جب اس ذات کے لیے ہو تو وہ تمہاری تڑپ کو ضائع نہیں کرتا، پھر وہ کن کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ تو بس یہ دیکھتا ہے اس کا بندہ اس کی جانب لوٹ رہا ہے، اسے سجدہ بہت پسند ہے، پھر وہ تمہاری زندگی کے ہر غم کو سمیٹ لیتا ہے اور تمہاری جھولی کو بھر دیتا ہے۔ وہ تمہاری بے سکون زندگی میں سکون دیتا ہے، تمہارا دل نماز سے جوڑ دیتا ہے اور تمہیں تہجد تک پہنچا دیتا ہے۔ وہ اتنا سکون بخشتا ہے کہ اس کا نام لیے بنا تمہیں پھر چین نصیب نہیں ہوتا۔ بہت خاص ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں وہ اپنا کرب دیتا ہے اور ہدایت دے کر اپنی آغوش میں لے لیتا ہے، تاکہ اس کا محبوب بندہ بس یہی پکارے، اور آخر میں تھا اور میرا رب تھا، الحمدللہ میرے پیارے اللہ جی۔ اکثر لوگوں میں تکبر ہوتا ہے، لیکن ان کا نفس ان کو پتہ نہیں چلنے دیتا۔ محبت یہ نہیں کہ تم اپنے محبوب کے ہو جاؤ، بلکہ محبت وہ ہے جو تمہیں اس کے علاوہ کسی اور کا ہونے نہ دے، اور جو اپنے رب کی محبت کا مزہ چکھ لے، وہ اس کے در کے سوا کہیں قرار پا ہی نہیں سکتا۔ ہر مشکل گھڑی میں سب سے آسان کام اپنے رب کریم کو منانا ہے۔ لوٹ جائیں اس کے در پر اور محبت اور خشوع کے آنسو سے اس کو منا لیں۔ دلوں میں جگہ بنائیں، وہ پیسے سے نہیں بنتی، وہ احترام کرنے، معاف کرنے، نرمی رکھنے اور پرخلوص رہنے سے بنتی ہیں۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے، بلکہ عادت ڈالنی چاہیے۔ شکر گزار لوگوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے، بے شک